جس وقت چاہے جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں. یا اگر میں بولتا ہوں بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں, حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونے چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص سرکار شاہ میرا, محافظ ناموس رسالت. حلال خون ہو اور ماں باپ صحیح نسب کے ہو. حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے, خوف کس بات کا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا محور ہے, معیار ہے. تم جہاں کہیں جا کر کے آؤ, گھوم کر کے آؤ, اس بات پر تمہیں آج جمع ہونا چاہیے, اس بات پر جمع ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بولو, ہر دل پر راج کرو. آج صدیاں بیت گئی, ایک کلام سب کو یاد ہے, لیکن 1400 سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں, حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. یہ کلام آج بھی گونجتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے. پتا یہ چلا نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور بھونکنے والا موسم کے کیڑوں کی طرح غائب ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کون سی زندگی چاہیے دیکھ لو. آپ کے سامنے مثالیں ہیں اس لیے میں ذکر کرتا ہوں, ورنہ میں اپنے یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا. بس یہ دولت تمہارے اندر آ جائے, جب ممبروں کے قریب ہو جاؤ, جب کبھی مساجد یا خانقاہوں کے قریب ہو جاؤ. اولیاء کاملین کا ادب اپنی جگہ پر وہ اصل نہیں ہے, اصل وہ رسول اللہ کی ذات ہے. کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اولیاء ہمارے پیران اعظام, میرے عزیزو یہ ذریعہ ہے نبی تک پہنچانے کا, اور اگر کوئی پیر تم کو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ 2 نمبر والا ہے. وہ حضور کی عظمت نہیں بتاتا, حضور تک نہیں لے جاتا, وہ 2 نمبر کا ہے, جھوٹا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں شیشے پر کبھی دن کے وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے اور شیشے کو تم جدھر گھماؤ سامنے بھی روشنی پڑتی. بچپن میں ہم کرتے تھے, چھوٹا سا شیشہ لیتے, سورج کو دکھاتے اور اس پر روشنی آتی ہے, جدھر بھی کرو ادھر ادھر روشنی جاتی رہتی ہے. مولانا جلال الدین فرماتے ہیں وہ جو زمین پر ادھر ادھر روشنی گھوم رہی ہے وہ شیشے کی روشنی نہیں ہے, دھوکہ مت کھانا, یہ سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی شیشے پر پڑی اور یہ شیشہ جدھر گھوما ادھر روشنی. اس لیے یاد رکھنا پوری زمین پر جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ شیشے کے مانند ہیں, ان کے دلوں پر جو روشنی پڑتی ہے وہ مدینہ طیبہ گنبد خضرا سے آتی ہے, اور یہ پھر جس طرف جاتے ہیں اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں. لیکن ساتھ میں تمہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ روشنیاں اصل نہیں, ان کے قلب پر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ گنبد خضرا سے آ رہی ہے. بس وہ اصل چیز کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن یہی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے, زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال نے کتنے اچھے انداز میں یہ میسج دیا تھا. آپ کو ایک بات میں بتاؤں, پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کسی کو بھی اللہ نہ کرے کینسر ہے, لیکن پھر بھی وہ چھپاتے ہوئے یہ کہہ رہا نہیں گیس ہوا ہے, ہاں ایسیڈیٹی ہوئی ہے, چورن کھائے گھوم رہا ہے. ارے بڑی بیماری ہے, تجھے پتا ہے اگر تو کھل کر کے علاج کر لے. اقبال کہتے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. تم کو معلوم ہے ہمارے زوال کا سبب کیا ہے, تم کو سب کو معلوم ہے, بولتے کیوں نہیں پھر روتے ہو سیاست نہیں ہے, قیادت نہیں ہے, جماعت نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, یہ سب تو گاتے رہتے ہو, یہ سب چیزیں نہیں ہے. اصل سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے.